باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، احلت لکم الغنائم، حلال کر دی گئی تمہارے لیے غنیمتیں، وقال اللہ عز وجل، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وعدکم اللہ، اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے، مغانم کثیرتن، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا، جن کو تم لوگے، فہی للعامۃ، تو یہ حکم عام ہے، حتی یبینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اس کو بیان کر دیا کہ وہ کس کس کا حصہ ہیں، کس کس کا حق ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اس آیت سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے، کیونکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی اقوام کے لیے، پچھلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان آئندہ بے شمار فتوحات میں مال غنیمت حاصل کریں گے۔ اور تیسری بات یہاں یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہاں پر کم کی جو ضمیر ہے، وعدکم اللہ، اور تأخذونہا، تم سب لوگ، تو یہ بظاہر یوں لگتا ہے جیسے سب مسلمان حاصل کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم سے پتہ چلا کہ اس مال غنیمت میں کس کس کا حصہ ہے، کیا ساری پبلک کا یا پھر کچھ مخصوص لوگ ہیں جو اس میں حصے دار بنتے ہیں۔ حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسین عن عامر عن عروۃ البارقی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواصیها الخیر، گھوڑوں کی پیشانیوں میں باندھ دی گئی ہے خیر، الاجر والمغنم، ایک تو اجر اور دوسرا مال غنیمت، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک۔ یعنی گھوڑے کے ساتھ جو برکت اور خیر کا تصور ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ دو اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر جہاد کیا جائے گا جس سے مال غنیمت حاصل ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس جہاد کی وجہ سے اجر اور ثواب حاصل ہوگا۔ حدثنا ابو الیمان حدثنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا، اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ان دونوں کے یعنی قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، یعنی ان مال غنیمت کو حاصل کرو گے، پھر اس سے مزید دین کی تبلیغ اور جہاد کا کام لوگے، یعنی اس مال سے پھر دین کو مزید آگے پھیلانے کا کام لوگے، لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ حدثنا اسحاق سمع جریرا عن عبد الملک عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہلک کسری فلا کسری بعدہ واذا ہلک قیصر فلا قیصر بعدہ والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ۔ حدثنا محمد بن سنان حدثنا حشیم اخبرنا سیار حدثنا یزید الفقیر حدثنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا، احلت لی الغنائم، مال غنیمت یا غنیمتیں میرے لیے حلال قرار دی گئیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے۔ حدثنا اسماعیل حدثنی مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیلہ، ذمہ لے لیا ہے اللہ نے اس شخص کا جو اس کے راستے میں جہاد کرے، لا یخرجہ الا الجہاد فی سبیلہ، نہیں نکالتا اس مجاہد کو مگر اللہ کے راستے میں جہاد ہی، وہ تصدیق کلماتہ، اور اس کے کلمات کی تصدیق، بأن یدخلہ الجنہ، کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، یعنی ایسا شخص جو محض اللہ کی خاطر گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اسے جنت میں داخل کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ او یرجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ، یا لوٹائے گا اس کو اس کے اس گھر میں جس سے وہ نکلا تھا، مع ما نال من اجر او غنیمت، سمیت اس کے جو اس نے اجر حاصل کیا یا غنیمت۔ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو تین چیزیں اس کا مقدر ہوتی ہیں، نمبر 1 جنت، نمبر 2 اجر، اور نمبر 3 غنیمت۔ یعنی اگر شہید ہو گیا تو جنت، اگر شہید نہیں ہوا اور جیت کر واپس آیا تو غنیمت،
اور اگر کامیابی نہیں ملی، شکست ہو گئی، تو اجر تو ضرور ملے گا بہرحال. حدثنا محمد بن العلاء عن ابن المبارک عن معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزا نبی من الانبیاء، جہاد کے لیے نکلے ایک نبی انبیاء میں سے. فقال لقومہ، تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لا یتبعنی رجل ملک بدع امرأۃ، نہ پیچھے آئے یعنی نہ شریک ہو میرے ساتھ کوئی بھی شخص جس نے نئی شادی کی ہو، وہو یرید ان یبنی بہا، اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرے، ولما یبنی بہا، اور ابھی اس کا ملاپ نہیں ہوا، ولا احد بنا بیوتا، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص جس نے گھر بنایا ہو، ولم یرفع سقوفہما، اور اس کی چھتیں ابھی نہ ڈالی ہوں یعنی ادھورا پڑا ہو اس کا گھر، ولا آخر اشترى غنما، اور نہ کوئی ایسا شخص شریک ہو جس نے بکریاں خریدی ہوں، او خلفات، یا اونٹنیاں، اور یہاں گابھن مراد ہیں، وہو ينتظر ولادہا، اور وہ انتظار کر رہا ہو ان کے جنم کی یعنی بچہ پیدا ہونے کی. یہ تین شرطیں انہوں نے کیوں لگائیں، یہ تین باتیں کیوں کہیں کہ ایسا شخص دل جمعی کے ساتھ جہاد میں حصہ نہیں لے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ کسی کام میں بے دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس میں کمٹمنٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی بددل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کام پوری شوق اور دل جمی سے نہیں کر سکتے. فغزا، تو پھر وہ جہاد کے لیے نکلے. فدنا من القریۃ صلاۃ العصر او قریبا من ذلک، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ ایک گاؤں کے قریب اس وقت پہنچے کہ عصر کا وقت ہو گیا تھا. فقال للشمس، تو انہوں نے سورج سے کہا، انک مأمورۃ وانا مأمور، تو بھی حکم دی گئی ہے اور میں بھی حکم دیا گیا ہوں، یعنی تو نے اپنا کام کرنا ہے اور میں نے بھی جہاد کرنا ہے. اللہم احبسھا علینا، یا رب اس کو ہم پر روک رکھ، یعنی یہ غروب نہ ہونے پائے. فحبست، تو روک دیا گیا سورج، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک کہ اللہ نے ان پر وہ علاقہ فتح کر دیا. فجمع الغنائم، تو انہوں نے غنیمتیں جمع کی. فجاءت، تو آئیں، یعنی النار، آگ، لتأکلہا، کہ ان غنیمتوں کو کھا لے. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ پچھلی اقوام کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، وہ مال غنیمت کو اکٹھا کر کے ایک جگہ رکھتے تھے اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس کو کھا جاتی تھی. جیسے قربانی کی قبولیت کا بھی یہی طریقہ تھا، یہ نشانی تھی. اچھا، یہاں ایک بات ساتھ بتاتی چلوں کہ سورج رک گیا ان کی وجہ سے، تو بات یہ ہے کہ جب ایک شخص پورے عزم اور یقین کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ باقی چیزوں کو بھی اس کے مدد میں لگا دیتا ہے اور اس کے لیے مسخر کر دیتا ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. اب ہوا کیا کہ جب وہ سارا مال غنیمت آگ کے کھانے کے لیے رکھا گیا تو ہوا یہ کہ فلم تطعمھا، آگ نے آ کے نہ کھایا اس کو، تو پتہ چل گیا کہ قبولیت نہیں ہوئی اس غنیمت کی. فقال ان فیکم غلولا، تو اس نبی نے کہا علیہ السلام کہ تم میں کوئی شخص مال غنیمت میں خیانت کرنے والا ہے. غلول مال غنیمت کی خیانت کو کہتے ہیں. فلیبایعنی من کل قبیلۃ رجل، تو چاہیے کہ ہر قبیلے کا ایک شخص میرے ساتھ ہاتھ ملائے اور بیعت کرے. فلزقت ید رجل بیدہ، تو ایک شخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چمٹ گیا، یعنی جب وہ بیعت لے رہے تھے. فقال فیکم الغلول، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے قبیلے کے اندر خائن ہے. فلتبایعنی قبیلتک، اب تمہارا سارا قبیلہ آ جائے اور وہ الگ الگ مجھ سے بیعت کرے. فلزقت ید رجلین او ثلاثۃ بیدہ، تو اس طرح 2 یا 3 لوگوں کا ہاتھ جو تھا وہ اس نبی کے ہاتھ سے آ کے چمٹ گیا، جس سے پتہ چل گیا کہ اصل مجرم کون ہے. فقال فیکم الغلول، اس نبی نے کہا کہ تمہارے اندر خیانت ہے، تم نے خیانت کی ہے. فجاءوا برأس، تو لے آئے ایک سر مثل رأس بقرۃ، گائے کے سر جیسا، من الذهب، سونے کا، یعنی وہ جو انہوں نے چرایا تھا وہ لے آئے. فوضعوها، تو انہوں نے لا کے اس کو رکھ دیا. فجاءت النار، آگ آئی. فاکلتها، اس نے اس کو کھا لیا، یعنی ساری مال غنیمت کو. ثم احل اللہ لنا الغنائم، پھر اللہ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دیں. ثم رأى ضعفنا، پھر دیکھا ہماری کمزوری کو، وعجزنا، اور ہماری عاجزی کو. فأحلها لنا، تو ان 2 بنیادوں پر اللہ نے غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا کہ ہم کمزور انسان ہیں اور وہ سب کچھ جہاد میں لے کر پھر اسے دے نہیں سکتے، تو اللہ نے اسے ہمارے لیے بھی استعمال کرنے کو چھوڑ دیا. اور دوسری چیز جو صفت یہاں بتائے گی وہ اجزنا،
ہماری عاجزی اور خاکساری اور موڈسٹی جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. باب الغنیمت لمن شہد الواقعۃ، غنیمت اس کا حق ہے جو جہاد میں شرکت کرے. واقعہ یعنی جنگ مراد ہے. حدثنا صدقہ اخبرنا عبد الرحمن عن مالک عن زید بن اسلم عن ابیہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ لولا آخر المسلمین، اگر نہ ہوتا خیال آخری مسلمانوں کا، ما فتحت قریۃ، نہ فتح کرتا میں کوئی بستی، الا قسمتها بین اہلها، مگر یہ کہ میں اس کو تقسیم کر دیتا اس کے اہل پر، یعنی جنہوں نے اس کو فتح کیا تھا. کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا. یعنی ادروائز میں سب کے لیے وہ ذاتی ملکیت بنا دیتا، لیکن مجھے خیال یہ ہے کہ اور لوگ بھی مسلمان ہوں گے اور بہت سی ضروریات ہوں گی، اس لیے انہوں نے اراضی کو تو مجاہدوں میں تقسیم نہیں کیا، لیکن دیگر مال، بکریاں، سونا چاندی اور چیزیں جو ہوتی تھی وہ تقسیم کر دی جاتی تھی. باب من قاتل للمغنم، جس نے مال غنیمت کے لیے جہاد کیا، هل ينقص من اجرہ، کیا کمی ہو جائے گی اس کے اجر میں سے؟ یعنی اگر کوئی شخص اس لیے نکلتا ہے، یہ نکلنا اس کو فائدہ دے گا اور اس سے مال غنیمت حاصل ہوگا، کیا اس کے ثواب میں کچھ کمی ہوگی؟ کیونکہ جہاد تو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبۃ عن عمرو قال سمعت ابا وائل قال حدثنا ابو موسى الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال اعرابی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، الرجل یقاتل للمغنم والرجل یقاتل لیذکر، کہ ایک شخص جو ہے وہ غنیمت کے لیے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص اس لیے جنگ کرتا ہے لیذکر، کہ اس کا ذکر کیا جائے یعنی شہرت ہو. ویقاتل، اور جنگ کرتا ہے لیرا مکانہ، تاکہ اس کے مقام یا اس کا مرتبہ یا ناموری بہادری دیکھی جائے. من فی سبیل اللہ، ان میں سے اللہ کے راستے میں کون ہے؟ فقال من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس لیے لڑے کہ اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، تو وہی دراصل اللہ کے راستے میں ہے، یعنی اسی کا دراصل اجر اور ثواب ہے. اگر اس نیت میں کوئی اور نیت شامل ہو گئی تو جس قدر وہ نیت شامل ہوئی اتنے اجر میں کمی ہو جائے گی. باب قسمت الامام ما يقدم علیہ ويخبأ لمن لم يحضره او غاب عنہ، تقسیم کرنا امام کا ما يقدم، جو آئے، یعنی امام کے پاس جو مال غنیمت میں سے یا دیگر علاقوں میں سے کچھ آئے تو وہ اس کو تقسیم کر دے. ويخبأ، اور چھپا رکھے، لمن لم يحضره، جو حاضر نہ ہوا ہو، او غاب عنہ، یا اس وقت غائب ہو. یعنی کس طرح تقسیم کی جائے؟ صرف ان کو جو سامنے موجود ہو، یا ان کے لیے بچا کے رکھا بھی جا سکتا ہے جو اس وقت موجود نہ ہو، اور یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے. حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن عبد اللہ بن ابی ملیکۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہدیت لہ اقبیۃ من دیباج مزررۃ بالذہب، مزرر زر بٹن کو کہتے ہیں، مزررۃ بالذہب یعنی سونے کے ایک طرح سے بٹن لگے ہوئے تھے. فقسمها في اناس من اصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة فقام على الباب فقال ادعه لي، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره، یعنی قبا لے کے اس کے بٹن جو تھے وہ خاص طور پر دکھاتے ہوئے آپ سامنے آئے. فقال یا ابا المسور خبأت هذا لك، یا ابا المسور خبأت هذا لك، وكان في خلقه شيء، اور ان کے مزاج میں کچھ تیزی تھی. خلق یعنی اخلاق یا عادات، شیء سے مراد یہ کہ وہ بہت زیادہ با اخلاق نہیں تھے، یہ کہنے کا مطلب ہے. رواہ ابن علیہ عن ایوب وقال حاتب بن وردان حدثنا ایوب عن ابن ابی ملیکہ عن المسور ابن مخرمة قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقبیۃ تابعہ اللیث عن ابن ابی ملیکہ. باب کیف قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم قریظۃ والنذیر، کس طرح تقسیم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ اور بنو نذیر کی جائیدادیں. وما اعطى من ذلك من نوائبہ، اور جو دیا اس میں سے اپنی ضروریات میں. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ نائبہ ایمرجنسی کو کہتے ہیں، یعنی اچانک پیش آنے والی ضرورت.
حدثنا عبد الله بن ابي الاسود حدثنا معتمر عن ابيه قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان الرجل يجعل للنبي صلی اللہ علیہ وسلم النخلات، تھے لوگ کر دیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھجوروں کے درخت. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت نہ تو مدینہ میں آپ کی کوئی جائیداد تھی اور نہ مکہ میں آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار تھا کہ جو وہاں سے آپ کو خرچہ بھجواتا، اور نہ ہی ابھی کوئی ایسے جہاد ہوئے تھے کہ جن سے مال غنیمت آئے، اور نہ ہی آپ کوئی تجارت کرتے تھے، نہ ہی آپ کی کوئی اور ایسا کام تھا کہ جس سے آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی ہوتا. تو اس میں انصار کے کچھ لوگ اپنے باغات میں سے کچھ درخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات کے لیے مختص کر دیا کرتے تھے. یجعلو یعنی آپ کے نام کر دیا کرتے تھے کہ یہ درخت آپ کے لیے ہے، اس کو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کے لیے استعمال کریں. حتی افتتح قریظہ والنضیر، یہاں تک کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے علاقے فتح ہو گئے. فکان بعد ذلک یرد علیہم، تو پھر آپ یہ ان پر پھیرنے لگے، یعنی پھر وہ درخت آپ ان سے نہیں لیتے تھے کیونکہ آپ کی اپنی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان میں سے حصہ دلوا دیا. باب برکت الغازی فی مالہ حیا ومیتا، غازی کے مال میں برکت زندہ بھی اور مرنے کے بعد بھی. یعنی غازی کا جو مال ہوتا ہے، مال غنیمت میں سے اس کو جو حاصل ہوتا ہے، اس مال میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے برکت پیدا کر دیتے ہیں، اس کی زندگی میں بھی اور اس کے مرنے کے بعد بھی. مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر جنہوں نے جنگ کی، اور آپ کے جو یعنی ولاۃ الامر تھے، یعنی دوسرے جو مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار تھے. حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال قلت لابی اسامہ، اسحاق ابراہیم کہتے ہیں میں نے ابو اسامہ سے کہا احدثکم ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عبداللہ بن زبیر، کیا حدیث سنائی تم کو یا بات بتائی تم کو ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن زبیر سے؟ قالا، انہوں نے کہا ہاں، لما وقف الزبیر یوم الجمل، کہ جب زبیر جمل کے دن کھڑے ہوئے. یہ جمل کا دن کون تھا؟ جنگ جمل کا دن. دعانی، انہوں نے مجھ کو بلایا. فقمت الی جنبہ، یہ کس کو بلایا؟ اپنے بیٹے کو، عبداللہ کو. تو میں آپ کے پاس جا کھڑا ہوا. فقال یا بنیا، کہنے لگے اے میرے بیٹے، انہ لا یقتل اليوم، کہ آج نہ قتل کیا جائے گا کوئی شخص، الا ظالم، مگر وہ ظالم ہوگا، او مظلوم، یا مظلوم ہوگا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی باہم جنگ تھی. وانی لا ارانی الا ساقتل، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں آج قتل کر دیا جاؤں گا. اليوم، آج، یعنی ان کی چھٹی حص بتا رہی تھی کہ آج وہ بچیں گے نہیں. مظلومن، مظلوم ہو کر. وان من اکبر ہمی لدینی، اور میری سب سے بڑی پریشانی میرا قرضہ ہے. افترا یبقی دیننا من مالنا شیئا، کیا تم دیکھتے ہو کہ بچائے گا ہمارا قرضہ ہمارے مال میں سے کچھ بھی؟ یعنی اتنا قرضہ ہے کہ سارا مال چلا جائے گا اور کچھ نہیں بچے گا. فقال یا بنیا، کہنے لگے اے بیٹے، بع مالنا، بیچ دینا ہمارے مال کو، فقد دینی، اور میرا قرضہ ادا کر دینا. واوصى بالثلث، اور وصیت کی تہائی کی، وثلثہ لبنیہ، اور تہائی کی عبداللہ کے بیٹوں کے لیے، یعنی عبداللہ بن زبیر، لبنیہ یعنی عبداللہ بن زبیر. یقول ثلث الثلث، یعنی تہائی کا تیسرا. یہ وصیت کی جا رہی ہے، ویسے تو نہیں بنتا نا پوتے کے لیے، لیکن وصیت کر رہے ہیں. فَإِن فَضَلَ مِن مَالِنَا فَضْلٌ، پھر اگر بچ گیا ہمارے مال میں سے کچھ زائد، بعد قضاء الدین، قرض ادا کرنے کے بعد، فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ، تو اس کا تیسرا حصہ تیرے بچوں کے لیے ہے. قال ہشام کہتے ہیں وَكَانَ بَعْدُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَ بَعْدَ بَنِ الزُّبَيْرِ. ہشام راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے بعض بیٹے اپنے چچاؤں یعنی زبیر کے بیٹوں کے ہم عمر تھے. یعنی ویسے تو عموماً ان دو رشتوں میں بچے برابر نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر برابر تھے. ان میں کون کون تھے؟ مثلاً خبیب اور عباد. ولہو، اور تھے زبیر کے یوم اذن، اس دن، 9 بنین و 9 بنات، 18 بچے، 9 بیٹے اور 9 بیٹیاں. قال عبداللہ فجعل یوصینی بدینہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ زبیر مجھے قرض کے بارے میں وصیت کرتے رہے. ویقول، اور کہتے رہے، یا بنی ان عجزت منہ عن شیء، اگر تو عاجز آ جائے اس میں سے کسی چیز کے بارے میں، یعنی قرضہ ادا کرنا مشکل ہو جائے کسی موقع پر، فاستعن علیہ مولایا، تو مدد لے لینا
اس پر اس مشکل میں میرے مولا سے. قال فواللہ ما دریت ما ارادا، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے نہ سمجھ آئی کہ اس کا کیا مطلب ہے. حتی قلت، یہاں تک کہ میں نے پوچھا، یا ابتی من مولا کا، اے ابا آپ کے مولا کون ہے؟ قال اللہ، کہنے لگے اللہ تعالی. قال فواللہ ما وقعت فی کربۃ من دینہ، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نہ پڑا میں کسی مشکل میں ان کے قرضے کے بارے میں، الا قلت، مگر میں نے کہا، یا مولا الزبیر، اے زبیر کے مولا، اقض عنہ دینہ، اس کا قرضہ پورا کر دے. فیقضیہ، تو وہ پورا کر دیتا. یعنی جب کبھی مشکل ہوتی تو مشکل آسان ہوتی، میں اسی طرح دعا کرتی. فقتل الزبیر، تو زبیر قتل کر دیے گئے اس دن رضی اللہ عنہ. ولم یدع دینارا ولا درہما، اور انہوں نے نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم چھوڑا. الا ارضینا، مگر کچھ زمینیں ضرور چھوڑی. منہا، ان میں سے الغابۃ، غابہ کی زمین تھی، یہ وہی علاقہ نا جہاں کے درخت سے ممبر بنا. وإحدى عشرة دارا، 11 گھر بالمدینۃ، مدینہ میں تھے. ودارین بالبصرہ، 2 گھر بصرہ میں تھے. ودارن بالکوفہ، 1 گھر کوفہ میں تھا. ودارن بمصر، 1 گھر مصر میں تھا. تو بہت مالدار تھے. 11 گھر مدینہ میں، 2 بصرہ میں، 1 کوفہ میں، 1 مصر میں. اور یہ سب کیسے ملا تھا؟ یہ مال غنیمت تھا ایک طرح، یہ جہاد کی فضیلت تھی. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے فقیر ہو جائیں گے. ابتدا میں ضرور قربانیاں ہوئیں، لیکن اس کے بعد جب مال غنیمت آیا تو اتنے گھروں کے مالک بنے. اس سارے مال کے ہونے کے باوجود نہ دل میں دنیا کی محبت تھی اور نہ ہی اس پر بھروسہ تھا. اسی لیے آپ دیکھیں نا، اوپر کہتے ہیں کہ اگر میرا قرضہ ادا نہ ہو، حالانکہ اتنی جائیداد چھوڑ رہے ہیں، تو اللہ سے مدد مانگ لینا. ظاہر ان زمینوں کو بیچ کے ہی قرضہ دینا تھا، تو بیچنے میں آپ کو پتا کئی مشکلات ہو جاتی. اب اتنی جائیدادوں کے مالک مقروض کیوں ہوئے؟ اس کے پیچھے کیا قصہ ہے؟ قال وانما كان دينه الذي عليه ان الرجل كان ياتيه، وہ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی شخص آتا بالمال، مال کے ساتھ، فیستودعه، تو وہ امانت کے طور پہ رکھتا آپ کے پاس، ایاہ، اس کو. فیقول الزبیر، تو زبیر کہتے لا، امانت نہیں رکھوں گا. ولکنہ سلف، لیکن یہ قرض ہوگا. فانی اخشى علیہ الضیعۃ، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ ضائع ہو جائے گا. یعنی جو روپیہ تم میرے پاس بطور امانت رکھنا چاہتے ہو، میں امانت نہیں رکھ سکتا، بطور قرض لے لیتا ہوں تم سے، کیونکہ امانت کے ضائع ہونے کا ڈر ہوگا کہ خدا نہ خواستہ میں مر گیا تو کون امانت لوٹائے گا. لیکن اگر قرضہ ہوگا تو تمہیں واپس مل جائے گا. یہ ایک طرح سے بینک بن رہا ہے. وما ولی امارتن قط، اور انہوں نے کبھی کوئی امارت قبول ہی نہیں کی، کوئی عہدہ کبھی قبول نہیں کیا. ولا جبایت خراجن، اور نہ کوئی ٹیکس لیا کبھی. ولا شیئا، اور نہ کوئی اور کسی سے اس قسم کی چیز لی. الا ان یکون فی غزوۃ، کہتے ہیں کہ یہ مال کہاں سے ہے یہ بتانا چاہتے ہیں. نہ تو کوئی عہدہ تھا، نہ کوئی ٹیکس چنگی لیتے تھے، نہ کوئی اور ذریعہ آمدنی تھا، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا. الا، مگر، ان یکون فی غزوۃ، کہ ہوتے تھے جہاد میں، مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، او مع ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، یعنی تمام صحابہ کے ساتھ یہ جہاد کرتے رہے مل کر. قال عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں، فحسبت ما علیہ من الدین، کہ میں نے گنا شمار کیا کہ قرضہ ہے کتنا جو لوگوں کی امانتیں لے لے کے بنا لیا تھا. فوجدته الف الف و مئت الف، کہ 22 لاکھ بنا. الف الف، الف کہتے ہیں نا ہزار کو، 2000 ہزار، اور مئت الف اور 200 ہزار، تو 22 لاکھ ہو گئے. قال، کہتے ہیں، فلقی حکیم ابن حزام عبداللہ ابن زبیر، ایک دن حکیم بن حزام عبداللہ بن زبیر کو ملے. فقال یا ابن اخی، کہنے لگے اے بھتیجے، کم علی اخی من الدین، کتنا ہے میرے بھائی کے ذمہ قرض میں سے، یعنی زبیر کتنا قرض چھوڑ کے فوت ہوئے. فکتمہ، تو انہوں نے اس کو چھپایا، یعنی ان کے بیٹے نہیں بتاتے. فقال مئت، کہتے ہیں ہوگا کوئی 100,000، یعنی لاکھ ہوگا. فقال حکیم، حکیم کہتے ہیں واللہ ما ارا اموالکم تسع لہذہ، تو حکیم کہتے ہیں اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں کہ یہ تمہارے مال اس قرضے کو ادا نہیں کر سکیں گے، اور وہ صرف 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. فقال له عبداللہ، تو اس پر عبداللہ کہتے ہیں افرأیتک ان کانت الفی الف و مئتی الف، کیا خیال ہے اگر وہ قرضہ 22 لاکھ ہو تو کیسے ادا ہوگا. قال ما اراکم تطیقون ھذا، کہتے ہیں میرا خیال ہے تم ادا نہیں کر سکو گے. فإن عجزتم عن شیء منہ فاستعینوا بی،
اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ، عاجز آ جاؤ تم اس کے بارے میں کسی چیز سے تو میری مدد لے لینا. قال وکان الزبیر اشترى الغابۃ، اور زبیر نے خریدا تھا غابہ ب70 و100 الف 1,70,000 میں. فباعها عبداللہ ب1000 و600 الف، تو اس کو عبداللہ بن زبیر نے 16 لاکھ پر بیچا، یعنی 16 لاکھ پر اس کو بیچا اور وہ بک گیا. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة، اور کہنے لگے کہ جس نے زبیر کا قرضہ لینا ہے وہ آ کے ہم سے غابہ میں ملے. فاتاه عبد الله بن جعفر، تو عبداللہ بن جعفر آ گئے. وكان له على الزبير 400 الف، اور عبداللہ بن جعفر کا 4 لاکھ قرضہ تھا زبیر پر. فقال لعبد اللہ، تو عبداللہ سے کہنے لگے، عبداللہ بن زبیر سے، ان شئتم ترکتها لكم، اگر تم چاہو تو میں معاف کر دوں تم کو. ذرا سوچیں، 4 لاکھ قرضہ ہے جو انہیں لینا ہے اور آرام سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم چاہو تو معاف کر دیتا ہوں. قال عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں لا، نہیں ہم نہیں معاف کراتے. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم، کہتے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں مہلت دیتا ہوں جتنی تم مہلت لینا چاہو، ڈیلے کر دو، ابھی نہ دو بعد میں دے دینا. اسے کہتے ہیں نا کہ کوئی محبت نہیں ہے مال کی، کتنی بے نیازی ہے. یہی وجہ تھی ان کے سکون کی. اور آپس کی ہمدردی بھی آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہوں، کہتے نہیں معاف نہیں کرواتے. مہلت دیتا ہوں، کہتے نہیں مہلت میں نہیں چاہیے. فقال عبداللہ لا قال فقطعوا لی قطعۃ، تو انہوں نے کہا اچھا مجھے پھر کچھ زمین دے دو. فقال عبداللہ نے کہا لک من ہا ہنا الی ہا ہنا، اچھا تم یہاں سے وہاں تک لے لو، کوئی ناپ دیا ہوگا. قال فباع منها، کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بیچا. فقضى دینہ، اور ان کا قرضہ اتار دیا. فاوفاہ، اور اس کو پورا ادا کر دیا. وبقی منها 4 اسہم ونصف، اور اس میں 4.5 حصے بچ رہے، یعنی قرضہ بھی ادا ہو گیا اور بچ بھی گیا. فقدم علی معاویہ، پھر وہ معاویہ کے پاس آئے. کون؟ عبداللہ بن زبیر، قرضہ چکا کے. وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن زبیر، ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زمع تھے. فقال له معاویہ نے ان سے کہا کم قومت الغابہ، غابہ کی کتنی قیمت لگی ہے؟ قال كل سهم 100 الف، کہنے لگے ہر حصہ 1 لاکھ کا. قال کم بقیہ، کہنے لگے کتنا باقی ہے؟ قال 4 اسہم، 4 حصے ونصف اور آدھا. فقال المنذر ابن زبیر، منذر کہنے لگے قد اخذت سہما ب100 الف، 1 حصہ میں 1 لاکھ کا لیتا ہوں. قال عمرو بن عثمان کہتے قد اخذت سہما ب100 الف، میں بھی 1 لاکھ کا ایک اور حصہ لے لیتا ہوں. وقال ابن زمع کہتے ہیں قد اخذت سہما ب100 الف، 1 لاکھ کا میں ایک حصہ لے لیتا. معاویہ کہنے لگے کم بقیہ، کتنا بچ گیا؟ قال سہم ونصف، 1.5 حصہ. قال اخذت ب50 و100 الف، کہنے لگے میں 1.5 لاکھ کا لیتا ہوں. قال وباع عبداللہ بن جعفر نصیبہ من معاویہ ب600 الف، اور عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ معاویہ سے 6 لاکھ کا بیچا. یعنی عبداللہ بن جعفر نے جو حصہ لیا تھا 4 لاکھ کے بدلے میں، جو ان کا قرض تھا، وہ 6 لاکھ کا آگے بیچ دیا. یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ برکت کس طرح ہوئی، کہ نہ صرف یہ کہ ان کا اپنا قرضہ اترا، بلکہ جو زمین ان کی آگے جس نے لی اس نے جب بیچی تو اس کو بھی نفع ہوا. یہ غازی کے مال کیونکہ حلال مال ہے نا، اس لیے اس کی برکت کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. فلما فرغ ابن زبیر من قضاء دینہ، جب فارغ ہوئے عبداللہ بن زبیر اپنے باپ کے قرض ادا کرنے سے، قال بنو زبیر، تو زبیر کے بیٹوں نے کہا اقسم بیننا میراثنا، اب ہمارے درمیان وراثت تقسیم کر دو. قال لا واللہ، کہنے لگے نہیں اللہ کی قسم ابھی نہیں کروں گا. لا اقسم بینکم، میں تقسیم نہیں کروں گا. حتی انادی بالموسم 4 سنین، یہاں تک کہ میں پکاروں موسم حج میں 4 سال تک، کہ ہے کوئی اور جس کا قرضہ دینا ہو. یعنی 4 سال تک میراث تقسیم نہیں ہوگی. 4 دفعہ پورے حاجیوں میں اعلان ہوگا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے زبیر بن عوام کو قرضہ دیا تھا تو وہ لے لے. الا من کان له علی الزبیر دین فلیأتنا فلنقضه، وہ آئے ہمارے پاس ہم اس کا قرضہ ادا کریں. قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم، تو عبداللہ بن زبیر ہر موسم حج میں پکارتے رہے. فلما مضى 4 سنین، جب 4 سال گزرے، قسم بینہم، ان کے درمیان تقسیم کیا. قال وکان للزبیر 4 نسوة، کہتے ہیں کہ زبیر کی 4 بیویاں تھیں. ورفع ثلثا، اور انہوں نے تیسرا حصہ وصیت بھی نکالا. فاصاب كل امرأة 1000 و100 الف، اور اس کے باوجود ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے. فجمیع مالہ 50 الف و100 الف، اور کل جائیداد 5 کروڑ 2 لاکھ کی ہوئی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ جب مسلمان یعنی اللہ کی راہ میں نکلتے تھے تو ان کو صرف آخرت کے وعدے نہیں دیے گئے، دنیا میں بھی بہت کچھ ملا، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنا مقصود نہیں بنایا اور نہ ہی دنیا میں دل لگایا.
اور نہ ہی دنیا کو اہمیت دی. اس ساری لین دین میں آپ کو کیا چیز محسوس ہو رہی ہے؟ کہ ہر شخص دینے والا ہے، لینے کا لالچ کسی میں بھی نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.